بھاجپا کی ہر ممکن کوشش رہی ہے کہ ملک کے جو فیڈرل سسٹم ہے یعنی وفاقی ڈھانچہ ہے اس کو کمزور کر دیا جائے۔ ہندوؤں کا ایک بڑا طبقہ جو ان کے کنٹرول سے باہر ہے یعنی RSS اور BJP کے کنٹرول سے باہر ہے، اس ذریعے سے وہ چاہتے ہیں کہ ان پر بھی اپنا کنٹرول قائم کر دیا جائے۔ ناظرین آداب، آپ دیکھ رہے ہیں ویوز آن نیوز زعیم الدین احمد کے ساتھ۔ اس وقت کا سب سے ہاٹ موضوع ہے وقف امینڈمنٹ بل۔ حکومت نے وقف امینڈمنٹ بل یعنی ترمیمی بل پارلیمنٹ میں پیش کیا اور اس بل کو JPC یعنی جوائنٹ پارلیمنٹری کمیٹی کے حوالے کیا گیا ہے کہ اس میں جو بھی خرابیاں ہیں، جو کچھ بھی ہے، اس کی تنقیح کی جائے۔ اس وقت سے لے کر مختلف گوشوں سے اس پر بحث ہونے لگی ہے اور مختلف گوشوں سے اس پر خدشات بھی ظاہر کیے جا رہے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اس بل میں اتنی ترامیم یعنی امینڈمنٹس ہیں کہ اسے نئے سرے سے بنانا ہی قرار دیا جا سکتا ہے، یعنی نئے تدوین شدہ قوانین۔ خاص طور پر مسلمانوں میں مجوزہ وقف ترمیمی بل 2024 کی بڑے پیمانے پر مخالفت کی جا رہی ہے۔ مسلمان یہ محسوس کرتا ہے کہ اس بل سے حکومت وقف املاک کو ہڑپنا چاہتی ہے۔ مسلمانوں میں یہ خدشہ حکومت کے سابقہ رویوں کی بنیاد پر پیدا ہوا ہے، کیونکہ جب سے بھاجپا نے حکومت سنبھالی ہے مسلمانوں کے تئیں اس کا رویہ بڑا ظالمانہ رہا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ بھاجپا نے یہ بل کیوں لایا؟ اس کی کئی ایک وجوہات ہو سکتی ہیں، لیکن بنیادی وجہ جو مجھے سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے وقف کا جو مکمل نظام ہے، جو سسٹم ہے، اس پر کنٹرول کر لیا جائے۔ چونکہ وقف کا جو سسٹم ہے، وقف کا جو نظام ہے، وہ ریاستوں کے انڈر آتا ہے، یعنی ریاستوں کو جو اختیارات حاصل ہیں اس کو ختم کر دینا چاہتی ہے، کیونکہ اس کا نعرہ تو یہی ہے پہلے سے کہ ریاستوں کے سارے اختیارات چھین لیے جائیں، جو کچھ ہو وہ مرکز کے تحت ہو یعنی سینٹر کے تحت ہو۔ بھاجپا کی ہر ممکن کوشش رہی ہے کہ ملک کے جو فیڈرل سسٹم ہے یعنی وفاقی ڈھانچہ ہے اس کو کمزور کر دیا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ مودی جی بار بار ون نیشن، ون الیکشن، ون یونیفارم، ون لینگویج وغیرہ وغیرہ کے نعرے دیتے رہتے ہیں، اور وقت بھی اس میں اب شامل ہو گیا ہے۔ دیگر ضمنی وجوہات بھی ہو سکتی ہیں۔ مسلمانوں کو مستقل کیسے اضطراب میں مبتلا رکھا جائے، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ مسلمان بھاجپا کا مرغوب مشغلہ رہے ہیں۔ یہ بات تو واضح ہے کہ بل مسلمان مخالف یا مسلم مخالف ایجنڈے کا ایک حصہ ہے، لیکن اس کے پس پردہ جو وجوہات ہیں وہ وقف کا سارا انتظام، سارا انصرام اپنے ہاتھ میں لے لیا جائے، جو اب تک ریاستی حکومتوں کے پاس ہے۔ عجب بات ہے کہ ریاستی حکومتیں بھی اس پر خاموش تماشائی بنی ہوئی ہیں، خاموش بیٹھی ہوئی ہیں۔ اس بل کو ریاستی حکومت کے اختیارات میں کمی کے تناظر میں نہیں دیکھا جا رہا ہے، لیکن بدقسمتی سے اس پہلو پر توجہ نہیں دی گئی ہے۔ اب تو وقف کا بل لایا گیا ہے، ہو سکتا ہے کل ہندو اینڈومنٹ یعنی اوقاف کا بل بھی آ جائے، جو ریاستوں کے اختیارات میں ہیں۔ ان کی نگرانی میں یہ سارے انتظامات چلتے رہتے ہیں۔ ہندوؤں کا ایک بڑا طبقہ جو ان کے کنٹرول سے باہر ہے یعنی RSS اور BJP کے کنٹرول سے باہر ہے، اس ذریعے سے وہ چاہتے ہیں کہ ان پر بھی اپنا کنٹرول قائم کر دیا جائے۔ RSS کی یہ ایک دیرینہ خواہش رہی ہے کہ ہندو مذہبی پیشواؤں پر اس کا مکمل کنٹرول قائم ہو جائے۔ بات کر رہے تھے ہم وقف بل کی۔ جو مجوزہ ترامیم یعنی امینڈمنٹس ہیں، پرپوزڈ امینڈمنٹس ہیں، ان میں اوقاف کا ریکارڈ اور اس کے سارے اعداد و شمار، اس کے مطابق قوانین بنانے کا اختیار مرکزی حکومت کو حاصل ہو جائے گا، یعنی ریاستی حکومتوں کا تقریباً اخراج ہو جائے گا۔ مثال کے طور پر تلنگانہ کی بات کرتے ہیں ہم۔ تلنگانہ چیریٹیبل اینڈ ہندو مذہبی اینڈومنٹ یعنی اوقاف ایکٹ 1987 موجود ہے، لیکن اس ترمیم کے بعد یہ ختم ہو جائے گا، اور اسی طرح دیگر ریاستوں کا معاملہ بھی ہے۔
اس ترمیمی بل کے بعد ریاستوں کو مداخلت کا موقع نہیں رہے گا۔ اس بات پر ریاستی حکومتوں کو غور کرنا چاہیے۔ بل میں جو ترامیم کی جا رہی ہیں وہ تو قابل اعتراض ہیں ہی، لیکن وہ دستور سے بھی ٹکرا رہی ہیں۔ جو زمین بطور وقف دی جاتی ہے وہ کوئی پوشیدہ یا خفیہ طور پر نہیں دی جاتی، بلکہ کھلم کھلا اور اعلان کر کے دیا جاتا ہے۔ یہ بات طے ہے کہ وقف میں دی جانے والی جو زمین ہے وہ خفیہ نہیں دی جا سکتی۔ زمین وہی وقف کر سکتا ہے جو اس کی اپنی ذاتی ملک میں ہو یا اس کی ذاتی زمین ہو، اور اسے اپنی زمین کے کاغذات یا جو بھی دستاویزات ہیں، ڈاکومنٹس ہیں، وقف بورڈ میں جمع کروانے ہوتے ہیں۔ اسے اخبارات میں بھی اعلان کروانا ہوتا ہے۔ اگر کسی کو اس پر اعتراض ہوگا یعنی زمین کے ٹائٹل پر، تو وہ 1 سال کے اندر اندر وقف ٹریبونل میں شکایت کر سکتا ہے۔ وقف میں درج ہونے سے پہلے اس زمین کی جانچ ہوتی ہے، سروے کمشنر کو مقرر کیا جاتا ہے جو زمینوں کا معائنہ کرتا ہے، اور مقامی تحقیقات کے بعد اس کو وقف میں درج کیا جاتا ہے۔ اسے ریاستی گزٹ میں شامل کر لیا جاتا ہے۔ بالآخر ایک جھوٹا بیانیہ چلایا جا رہا ہے کہ زمینوں پر قبضہ کر کے انہیں وقف میں درج کیا جا رہا ہے، اس لیے حکومت اس میں ترمیم کرنا چاہتی ہے۔ یہ جھوٹا پروپیگنڈا ہے۔ اس مجوزہ ترمیمی وقف بل میں وقف انتظامیہ کو ضلع کلکٹر کے تحت کرنے کی بات کہی گئی ہے۔ یہی نہیں، ضلع کلکٹر کو یہ بھی اختیار دیا گیا ہے اس بل کے تحت کہ وہ پرانی جو اوقاف کی جائیدادیں ہیں، زمینیں ہیں، ان ساروں کے معاملات کو دوبارہ جانچ کر سکتا ہے۔ اس کی وہ یہ تعین کرے گا کہ آیا یہ زمین سرکاری زمین تو نہیں ہے۔ کلکٹر کی منظوری کے بغیر وقف میں کوئی نیا رجسٹریشن نہیں ہو سکتا۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ ہندو انڈومنٹ میں کلکٹر کو کسی بھی قسم کی مداخلت کی اجازت نہیں ہے، پھر بھلا مسلم وقف میں کیوں؟ دوسرا جو اعتراض سروے کمشنر کے بارے میں ہوتا ہے، وقف املاک یعنی زمینوں کی جائیدادوں کا جو سروے کرنے کے لیے ریاستی حکومت سروے کمشنر مقرر کرتی ہے، اسے سہولیات دیتی ہے، تنخواہ دیتی ہے۔ سروے کمشنر کی تقرری آئین کے آرٹیکل 27 کی خلاف ورزی ہے، یہ کہنا ہے لوگوں کا، جو عوامی فنڈ کو مذہبی مقاصد کے لیے استعمال کرنے سے روکتا ہے، یعنی جو آرٹیکل 27 ہے۔ ہندو اوقاف میں سروے کمشنر نہیں ہوتا۔ بات تو صحیح ہے، ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ کیوں سروے کمشنر کا تقرر ہو، کیوں کلکٹر اس کا نگران کار ہو؟ یہ تو پبلک سرونٹس ہیں، عوامی پیسوں کا اوقاف کے کاموں کے لیے استعمال نہیں ہونا چاہیے۔ ہم کہہ رہے ہیں کہ سروے کمشنر کی تقرری مسلمانوں یا وقف کے حق میں نہیں ہے۔ در حقیقت یہ جانچ کی ایک اضافی لیئر ہے۔ مسلمان وقف جو کرتے ہیں اس کی جانچ کے 2 اور لیئرز ایڈ کر دیے گئے ہیں، اور اب مجوزہ ترمیم بل میں ایک اور لیئر کو ایڈ کر دیا گیا ہے۔ پہلی لیئر کیا ہے؟ رجسٹریشن کے وقت وقف بورڈ اخبارات میں اعلان کرتا ہے، اور اس پر کوئی اعتراض ہو تو اسے لے لیتا ہے۔ دوسری لیئر کیا ہے؟ سروے کمشنر سائٹ پر جاتا ہے اور عوام سے انکوائری حاصل کرتا ہے اور پھر اعتراضات طلب کرتا ہے۔ اب جو تیسری لیئر ایڈ ہوئی ہے وہ ریونیو ریکارڈ میں وقف ادارے کے نام کی تبدیلی کے لیے کلکٹر دوبارہ اعتراض طلب کریں گے اور پھر موٹیشن کے معاملے کا فیصلہ کریں گے۔ اس کا موازنہ اگر کمپیریزن ہندو انڈومنٹ سے کیا جائے تو وہاں کوئی دوسری اور تیسری لیئر انکوائری کی ہے ہی نہیں۔ مجوزہ ترامیم میں سروے کمشنر کے عہدے کو ختم کر دیا گیا ہے، لیکن اس کی ذمہ داری کلکٹر کو دے دی گئی ہے۔ سروے کمشنر کے عہدے کو ختم کرنے پر ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن کلکٹر کی شکل میں جانچ کے دوسرے اور تیسرے لیئر کو کیوں برقرار رکھا گیا ہے، یہ سوال ہے۔ کیوں نہ وقف بورڈ کو اس ایکٹ کے تحت اختیارات دے دیے گئے، جیسا کہ ہندو اوقاف کے معاملے میں اسسٹنٹ کمشنر کو یہ اختیارات حاصل ہیں۔ یہاں بھی ویسا ہی طریقہ کار اختیار کرنے دیا جائے، ویسا ہی طریقہ ہونا چاہیے۔ وقف بورڈ کوئی غیر دستوری ادارہ نہیں ہے۔ اس کا جو چیئرمین ہوگا جوائنٹ کلکٹر آفیسر کے رینک کا آفیسر ہوگا، یا وہ ہوتا ہے جو ڈسٹرکٹ جج کے برابر کا آدمی یا اس سے کم نہ ہو، اور ایسا شخص ممبر بن سکتا ہے اس کا جو اوقاف کے ایڈیشنل کمشنر کے درجے سے نیچے نہ ہو۔ یہ اوقاف کی قانونی حیثیت ہے، اس کی قانونی حیثیت پر سوال نہیں اٹھانا چاہیے۔ ہندو انڈومنٹ میں تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے، یہاں اوقاف میں تو وقف ٹریبونل ہے،
وقف ٹریبونل باقاعدہ سول عدالتیں ہوتی ہیں جن میں ایک برسر خدمت یعنی سٹنگ ڈسٹرکٹ جج پروسیڈنگ آفیسر ہوتا ہے جو وقف کے تنازعات کا فیصلہ کرتا ہے۔ یہ اسی طرح کام کرتے ہیں جس طرح ایک عام سول عدالتیں کام کرتی ہیں۔ ان پر انگلی اٹھانا اسی طرح ہے جیسا کہ کسی جج پر انگلی اٹھانا ہے۔ مجوزہ ترامیم وقف ٹریبونل کی افادیت کو کم کر رہی ہیں۔ وقف ٹریبونل کے فیصلوں کی حتمی جو کیفیت ہے، حتمی جو فیصلے ہوتے ہیں اس کو بھی ختم کر دیتی ہے۔ اور بھی بہت سارے اعتراضات ہیں، فہرست کافی لمبی ہے۔ میرا خیال یہ ہے کہ اس سلسلے میں پوری امت کو متحد ہو کر اوقاف کے تحفظ کے لیے کام کرنا چاہیے۔ ساتھ ہی غیر مسلم بھائیوں کو اوقاف کے سلسلے میں پائی جانے والی غلط فہمیوں کو دور کرنا چاہیے، اور ایک کام یہ بھی کرنا چاہیے کہ حکومت کی حلیف جماعتوں کے ذمہ داروں سے ملاقات کر کے ان پر پریشر بلڈ اپ کیا جائے اور اس کے نقصانات سے ان کو واقف کرایا جائے، اور یہ بتایا جائے کہ اس بل کے ذریعے مرکز ریاستوں کے جو حقوق ہیں اس پر قبضہ کرنا چاہ رہی ہے، جو کہ ملک کے وفاقی ڈھانچے کو تباہ کرنے کے مترادف ہے۔ یہ ترامیم نہیں ہے بلکہ اوقاف کو نئے سرے سے مدون کیا جا رہا ہے۔ ایک غلط فہمی عام ہے کہ اوقاف کی زمینیں سے بہت زیادہ ہیں۔ سرچار کمیٹی کی رپورٹ کے مطابق پورے ملک میں محض 6 لاکھ ایکڑ اوقافی زمینیں پائی جاتی ہیں۔ اس کے برعکس محض تمل ناڈو میں تقریباً 5 لاکھ ایکڑ زمینیں ہندو انڈومنٹ کے تحت ہیں۔ اسی طرح سے آندھرا پردیش میں، مہاراشٹرا میں اور دیگر مختلف ریاستوں میں لاکھوں ایکڑ زمین ہندو انڈومنٹ کے تحت ہیں۔ لیکن صرف اوقافی جائیدادوں پر ہی نظر نہیں ہے، بلکہ اس کے ذریعے مسلم امت کو مسلسل اضطراب میں اور کشمکش میں رکھا جائے، یہی بی جے پی کا مقصود نظر آتا ہے۔ ناظرین، فی الحال اتنا ہی، پھر ہوگی ملاقات کسی نئے موضوع کے ساتھ۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں اور ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کرنا نہ بھولیں، اور ساتھ ہی اس موضوع پہ اپنے خیالات کا بھی اظہار کر سکتے ہیں کامنٹ باکس میں۔ خدا حافظ۔